میرے عزیزوں اپنی جوانی کی قدر کرو، اسے ناچ گانے میں ضائع نہ کرو، اسے نافرمانی میں ضائع نہ کرو، تھوڑی دیر اپنی جوانی کی قیمت لگا لو، اسے محمدی سانچے میں ڈال دو، اسے نور نبوت سے روشن کر لو، اسے اعمال نبوت سے خوبصورت بنا لو، تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ شکریہ۔ تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگائے گا۔ بلال حبشی تھا، حبشی کا بیٹا تھا، اور حبشے سے غلام بن کے اس کا باپ آیا تھا، لیکن نبوت کی غلامی اور دربار نبوت میں جب وہ عاشق بنا، صادق بنا، سچا بنا تو میرے نبی نے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا اور آخرت کی خوشخبری سنائی کہ جب میدان معاشر قائم ہوگا، ساری دنیا پیدل چلے گی اور میں براق پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا، اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دے گا، جو سورے معاشر کے مجمع کو بلال کی اذان سنوائے گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا اور میری سواری لائی جائے گی جنت میں جانے کے لیے، اور میں سواری پر سوار ہوں گا اور اس پر بیٹھوں گا تو اس کی رسی نیچے گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ نکیل اللہ کے نبی نے پکڑ کے سواری کو نہیں چلانا، کوئی آنے والا ہے خادم، کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی آنے والا ہے بھاگ والا، نصیب والا، مقام والا، درجات والا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر آج چلے گا، آج اس کے بھاگ جاگیں گے، مجمع پنجوں پہ ہوگا۔ کون؟ ابو بکر جو سب سے بڑا صحابی ہے، یا حسن حسین جو جگر گوشہ رسول ہیں وہ آئیں گے؟ نہیں، یا علی جو داماد ہیں وہ آئیں گے؟ نہیں، عمر عثمان جو بڑے یار غار ہیں اور بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ نہیں، اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ اور یہ رسی پکڑاؤ۔ آج بلال میرے نبی کا ڈرائیور بن کے چلے گا۔ آج بلال کی شان دیکھو، شکل صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے، حسب نسب پہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو آخرت کی شان ہے۔ دنیا کی بھی بتاؤں، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا پیر کے دن، ظہر سے پہلے ظہر کی اذان دینے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے، انصاری عورت کے گھر کی چھت پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، پھر ایسے مختصر کر کے اذان دے کے نیچے اترے، کہا آج کے بعد قسم کھاتا ہوں جبکہ نبی کا دیدار نہیں ہے تو اذان بھی نہیں، آج کے بعد میں اذان نہیں دیا کروں گا۔ اور مدینے میں رہنا مشکل ہوا اور ملک شام چلے گئے جہاد میں، 6 مہینے واپس نہیں آئے، 6 مہینے مدینے نہیں آئے، تو اللہ کے نبی خواب میں ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے شہری آنا چھوڑ دیا۔ کتنے لاکھوں صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، کسی کو تو خواب میں نہیں آئے، بلال کو خواب میں آ رہے ہیں، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بلال کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ بلا رہے ہیں، تو اونٹنی کو تیار کیا، 7 دن 7 رات سوائے نماز پیشاب کے اونٹنی کو نہیں روکا، اور چل سو چل۔ مدینے میں پہنچ تو یہ شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے دیکھا تو قبر ہے، آپ تو ہے نہیں ہے، تو غش کھا کے قبر پہ گرے اور چمٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں چلے گئے؟ اس بے قراری میں تھے، مجھے یہ نہیں تحقیق کہ یہ کون سا وقت تھا، لیکن نماز کا وقت آ گیا، اور سارے مدینے والوں کا شوق کہ آج بلال اذان دے، اور سب کو پتا ہے کہ بلال قسم اٹھا چکا ہے کہ اذان نہیں دوں گا، تو صحابہ نے حضرت حسن حسین کو درخواست کی کہ آپ جگر گوشہ رسول ہو، آج آپ بلال سے کہو اذان دے تو آپ کی رد نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، ایک 6 سال کے، ایک 7 سال کے، اور آ کر کہنے کے چچا ایک ہماری گزارش ہے، کہا میرے بچوں کہو تم پر تو جان بھی قربان، کہا تم ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے نا، کہا آج ہمارے لیے ایک دفعہ اذان دے تو بلال رضی اللہ عنہ پھسک ہے، کہا ہے میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ دوں گا، میں آج اذان دوں گا جیسے تمہارے نانا کے لیے آج تمہارے لیے۔ اور وہ انصاری عورت کی چھت پر چڑھے، کانوں میں انگلیاں دی، اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر، تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، ننگے سر ننگے پاؤں چیختی چلاتی عورتیں باہر نکل آئیں، آج بلال اذان دے گیا، زمانہ نبوت یاد آ گیا، تو سب مسجد نبوی میں چیخ چنگاڑ مچ گئی، یہ بلال ہے، اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں تھی، اس کے پاس عہدہ نہیں تھا، ملک و مال نہیں تھا، شکل صورت بھی نہیں تھی، حسب نسب بھی نہیں تھا، تھپا تھا محمدی کا،
کہ غلام رسول بنا ہے. تمہیں بھی یہ کہتا ہوں جھولی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے نشے سے باہر آؤ, غفلت سے باہر آؤ. زندگی صرف آوارگی کے لیے نہیں ہے, گانے کے لیے نہیں ہے, ناچنے کے لیے نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سیکھو سیکھو. یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. اس تبلیغ کے کام میں وہ زندگی سیکھی جا رہی, وہ پھیلائی جا رہی, جو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں 2 حکم ہیں. ایک یہ مانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے, ایک یہ مانو کہ یہ آخری ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ رسول ہے تو اس کی زندگی کو سیکھو, اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو اس کی زندگی کو آگے پھیلاؤ کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, کہ ہم اس پیغام نبوت کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک پہنچیں اور ہر آدمی تک پہنچیں. میرے عزیزو, اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ تو میرا رب قیامت کے دن اعلان کرے گا. اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ, میرا رب اعلان کرے گا قیامت کے دن, وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بے داغ تھی, آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور توبہ کرو پچھلی پر. توبہ پہ اللہ سب معاف کر دیتا ہے. توبہ پہ شرک معاف ہو جاتا ہے, کفر معاف ہو جاتا ہے. اور میرا رب جو کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا, پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر, تو میں سارے معاف کر دیتا ہوں, سارے معاف کر دیتا ہوں. اپنی غفلتوں سے توبہ کرو, اپنی غفلتوں سے توبہ کرو, اپنے رب سے تعلق بناؤ, اس کے محبوب کی زندگی اپناؤ. نماز نہ چھوڑو, اچھے اخلاق نہ چھوڑو. جن استادوں سے سیکھو ان کا ادب و احترام کرو, جن استادوں سے پڑھو ان کی عزت اور توقیر کرو. ان کے آگے سر نہ جھکاؤ, ان کے آگے سر جھکاؤ, ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ. ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو, ان کی کمیاں نہ پکڑو, ان کے عیب نہ پکڑو. ان سے علم لو, ان کا ادب کرو. اللہ تمہیں علم میں ترقیاں نصیب فرمائے گا. علم کو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما, میں امت کے لیے کوئی کام کر جاؤں, ان کو کسی کنارے لگا جاؤں. ماں باپ زندہ ہیں, ان کی قدر کرو, ان کا احترام کرو, ان کے پاؤں دھو کے پیو. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا, سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑتا اور میں کہتا لبیک یا اماں جی لبیک, نماز بعد میں پڑھوں گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو اپنے اخلاق بناؤ, اپنا کردار بناؤ, سچائی کے عادی بنو. گانا نہ سنو, قرآن سنو, جھوٹ نہ بولو, سچ بولو. تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو, نظریں چھپا کے چلا کرو, نظریں چھپا کے چلا کرو. لڑکیوں سے کہتا ہوں سر چھپا کے چلا کرو. تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے. فاطمہ کی بیٹی بنو, مغرب کی بیٹی نہ بنو. مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے اور وہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. نہ وہ ماں ہے, نہ وہ بیوی ہے, نہ وہ بہن ہے, نہ وہ بیٹی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, پھینک دیا. مردوں کی شہوت کا وہ شکار بنی ہوئی ہے, نشانہ بنی ہوئی ہے. اور اس کی نہ یہ زندگی ہے نہ وہ کٹی پتنگ ہے جس کی نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی آسرا ہے, نہ کوئی کنارہ ہے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے. ایک ہمارے علاقے میں نوجوان تھا, بڑا زمیندار, میری زمین کے قریب اس کی زمین ہے. تو وہ ہر ہفتے اس کے باغ میں ناچ گانا ہوتا تھا, ہر ہفتے. اور شراب پانی کی طرح چلتی تھی. ایک دن اس کے پاس چلا گیا, میں نے اس کو فون کیا تو میں ملنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑا حیران سا ہو گیا, مجھے ملنا چاہتا. میں کہاں ملنا چاہتا ہوں. میں آ گیا تو جہاں اس کے وہ ناچ گانا ہوتا تھا وہاں ایک وہ ڈائس سا بنا تھا, مجھے وہاں لے گیا, وہاں بٹھایا. میں نے کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہنے لگا 36 سال. میں نے کہا 36 سال تم نے اپنی مرضی سے بنا تھا, مجھے وہاں لے گیا, وہاں بٹھایا. میں نے کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہنے لگا 36 سال. میں نے کہا 36 سال تم نے اپنی مرضی پہ گزارے, باقی اللہ کی مرضی پہ گزار. اور کوئی تقریر نہیں کی. میں ایک جملہ کروں, میرے اندر میں درد تھا, تو درد سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے. میں نے کہا تم نے 36 برس اپنی مرضی کے گزارے, باقی اللہ کی مرضی پہ گزار دو. تو اس پر ایسی ندامت طاری ہوئی. اسے کہنے لگا آپ حج پہ جا رہے ہو؟ میں کہا جا رہا ہوں. کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. پھر جو اللہ نے اس کا رخ بدلا اور اس کی زندگی بدلی, وہ بالکل 180 پہ چلا گیا. تو میں تم سے یہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کرو آج
اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آخرت دی ہے، ہمیں اللہ نے جنت دی ہے، سارے ارمان پورے کر لینا، لیکن یہاں وہ کرو جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ، تمہارا نفع ہوگا، اور آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں نے اس لیے کہا پتہ نہیں تم نے کہا کہ نہیں کہا، اگر جس نے بھی کہا ہے، اگر دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ پچھلے تمہارے سارے معاف ہو۔ آج نئی زندگی شروع کرو، اس میں بڑا مزہ ہے، اللہ کی قسم بڑا مزہ ہے۔ جیسے گناہوں کی لذت وقتی ہوتی ہے اور نیکی کی لذت اندر روح میں اتر جاتی ہے، روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ تو نیت کر لی سب نے؟ سب کو رخصت کر دیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے، چند پاؤنڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے، آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے، ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے، ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی؟ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے
کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر، اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا۔ میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، او یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس کے دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی پہ
اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا, ایک اللہ, ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا, نہ میرا گھر دیکھا, نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے, نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا, نہ میرا مچلنا رونا دیکھا, نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے, نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا, نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے, میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا, میرے حبیب بیٹھو, تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو, تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا, ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کیا اللہ تیری مان لی؟ میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. آؤ بھائی, ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا, محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا, اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں, کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے, ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا, کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نہیں, سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا, نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا, ایک سال اور زندگی سے نکل گیا, اور بھائی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو, توبہ کرنے کو, اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر, میں لوں گا, تو نہ لے, میں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے, تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں قربان جاؤں, پھر وہ رب محمد ہے, اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں, میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا, کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی, اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں, اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے, پتھر تو پتھر, لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں, ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے, انہوں نے اٹھایا کندھے پر, بھاگے, پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں, اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو وہ انہوں نے کندھے پہ اٹھا, دوڑ لگائی, اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا, مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں, وہ باغ میں گھس گئے, اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ, لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے, طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا. جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا, ہم نے اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب
درمیان میں اڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کرو، آج تو سے گلہ نہ کرو، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الی عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت۔ ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے۔ اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں، طائف میں۔ 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر۔ امت بنو، مسلمان بنو۔ اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، موت سے لڑو، دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے
اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، سورج مر رہا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، حیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اسے ایسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکیر الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، الودود، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر التضاب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔